نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر سجدے کے اندر ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہی جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کے اندر رکوع اور سجود کی تسبیحات طاق عدد میں کہنا چاہیے۔ اگر اس سے کم میں کہا، مثلاً 3 کے بجائے 2 مرتبہ کہی یا 1 مرتبہ کہی تو بلا عذر اگر ایسا ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور کوئی عذر ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اگر درود ابراہیم نماز میں نہیں پڑھا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ درود ابراہیم نماز میں پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مستحبہ ہے، اور مطلقاً کوئی سا بھی درود پڑھنا نماز کے اندر وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس لیے اگر بالکل ہی کسی نے درود شریف نہیں پڑھا نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں تو اور اس نے اس کی عادت بنا لی تو وہ قابل گرفت ہے اور شرعاً وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر درود ابراہیم وہ ترک کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ لیتا ہے یا درود ابراہیم کو بہت مختصر ابتدائی کچھ کلمات ادا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود پڑھنے کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن سنت مستحبہ بہرحال اس کی ترک ہوگی، کیونکہ نماز کے اندر درود ابراہیم کی تعیین اور اس کو پڑھنا یہ سنت مستحبہ ہے، اور مطلقاً کوئی سا بھی درود پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام پر سجدہ سہو ہو تو وہ لوگ کہ جن کی کچھ رکعتیں نکلی ہوتی ہیں وہ سجدہ سہو کیسے ادا کریں گے؟ آیا امام کے ساتھ وہ سلام پھیریں یا بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کریں؟ تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ 2 سجدے کریں گے، اور اس کے بعد پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر جب امام صاحب دونوں طرف سلام پھیریں گے وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ فوت شدہ رکعتوں کو ادا کریں۔ اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جن کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوتی ہیں وہ امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، پہلی مرتبہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے لیے جیسے ہی کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے ہی ابتدا ہوتی ہے سلام کی امام کی، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بارہا ایسا دیکھا گیا کہ وہ کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب نے دوسری طرف سلام نہیں پھیرا بلکہ انہوں نے سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کی طرف وہ منتقل ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جن کی رکعتیں نکلی ہوں، امام صاحب جب سلام پھیریں تو جیسے ہی سلام پھیرنے کی ابتدا کریں فوری طور پر وہ کھڑے نہ ہوں بلکہ انتظار کیا کریں دوسری طرف سلام پھیرنے کا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر میں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور کئی مرتبہ کی ہے، تو اب اسی صورت میں مجھے کتنے سجدہ تلاوت کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا، سجدہ تلاوت کو، آیت سجدہ کی تلاوت آپ نے بار بار کی، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت آپ کے اوپر ایک ہی واجب ہوگا، بار بار واجب نہیں ہوگا۔ ایک ہی جگہ پڑھی ہو یا ایک کمرے میں آپ نے تلاوت کی ہے یا چھوٹا مکان ہے اس میں آپ نے آیت سجدہ تلاوت، آیت سجدہ آپ نے پڑھی، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ ایک ہی سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ یہی حکم چھوٹی مساجد کا ہے، یہی حکم چھوٹے مکان کا ہے کہ جس میں رہ کر اگر آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو سجدہ تلاوت آپ کے اوپر ایک ہی ہوگا، جبکہ ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار آپ نے تلاوت کی ہو۔